کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کا اسے آپ بھلا دیا. یہ ایمپٹینس والی, ہالونیس والی ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے بیسیکلی. تھنگس go out of your hands. People they are always ناراض آپ سے, disloyal people ارد گرد ہیں آپ کے, ارد گرد جھمگٹا ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ لوئل نہیں ہے آپ کے ساتھ, وہ سنسیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ, وہ آپ کو اس طرح سے جو ہے بیہیو نہیں کرتے آپ کے ساتھ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو اس کی لائف میں تنگ ہو جاتی. یہ وہ والی چیز ہے, معیشتاً زن کا تنگی آ جائے گی اس کی لائف, اس کے ریلیشن شپس تنگی کریٹ کرنے لگیں گے, اولاد تنگی کریٹ کرنے لگے گی, اس کو بزنس ٹرمز میں تنگی آنے لگ جائے گی. ناٹ منی شاید بہت آ رہا ہے لیکن وہ ڈیلنگز میں اس کو تنگی جو ہے بہت زیادہ. جیسے ویسٹ کی مثال ہے, معیشت کے حوالے سے بہت اوپر ہے لیکن تنگی سائیکولوجیکلی کیا وہ واقعی ہی ریلیکسڈ ہیں؟ کتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن والی ان کی سوسائٹی ہے, کتنا عورت کو کے ساتھ زیادتی کر دی انہوں نے. میجر ڈپریشن سب سے زیادہ عورت کو ویسٹ میں, امریکہ میں. کس لیے؟ رابرٹ فیلڈ مین کہتا ہے جو ہارورڈ کا سائیکالوجسٹ ہے کہ ملٹیپل رولز جب سے عورت پہ ڈالیں, بچہ بھی تم نے سنبھالنا ہے, کوکنگ بھی تم نے کرنی ہے, وہی بچے کو چھوڑ کے آ رہی ہے ڈرائیونگ کر کے, وہی جو ہے گھر بھی سنبھال رہی ہے, وہی جاب بھی کر رہی ہے, باس کو بھی خوش کرنا ہے, اور سخت سردی کے موسم میں اسکرٹ بھی پہننا ہے. مرد جو ہے وہ سخت سردی کے موسم میں سب کچھ پہنے اپنی, لیکن عورت کے لیے ڈریسنگ وہ خاص مخصوص کر دی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو رکھنا ہے, بہت ساری عورتیں, ایک ڈیزیز ہے بولیمیا, انڈیوسڈ وامٹنگ کی ڈیزیز, اپنے آپ کا زیرو سائز مینٹین کرنے کے لیے یا اپنے کو سلم رکھنے کے لیے شروع میں تو انہوں نے ایسا کیا کہ جب کھاتی تھی نا تو وامٹ کرتی تھیں, لیکن ایسا ایسا ان کو یہ ڈس آرڈر پرماننٹ ہو گیا اینڈ دس از نون ایز بولیمیا, جس میں وہ رہ نہیں سکتی, وہ کھانا کھاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دے وامٹ اٹ آؤٹ. یہ جو ہے نا کتنا ایک بڑا بوجھ ہے ایک عورت پہ. اور جو آپ نے بات کی نا کہ وہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا جو تنگی ہے, قرآن نا 6 ٹائپ کی ٹرمز کے بارے میں بات کرتا ہے. اس میں سے ایک ہے ضیق الصدر, کہ ٹائٹنگ آف دا چیسٹ, اور جو مختلف قرآن جن ٹرمز کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ہے الہم, یعنی ڈپریشن, گریف. ہم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. So this is how Allah subhanahu wa ta'ala has broken down the feeling of depression. Yes, میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ ٹرمز بتائیں. بالکل, یہ جو ہے نا یہ ایک چیز نہیں ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مطلب اس میں نا کوئی تھوڑا سا کلپ سن کے یہ نہ سمجھے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اٹس اے ڈیٹیلڈ سیشن. ہم جو ہے نا وہ پاسٹ کا کوئی بھی گریف ہوتا ہے, پاسٹ کا دکھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہم انزائٹی کی ہوتا ہے. حزن جو ہے نا, حزن یا حزن پاسٹ کا ڈپریشن ہے. وہ کوئی پاسٹ میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا, کوئی کسی نے زیادتی کر دی, اس کا جو ہے نا آپ کو ایک گریف لگا ہوا ہے آپ کے دل میں. وہ ہے جو ہم ہے وہ فیوچر کی ٹینشن ہے, انزائٹی سے بولتے ہیں. انزائٹی ہمیشہ فیوچر کی ہوتی ہے, ڈپریشن ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. غم جو ہے نا وہ ہے کسی ڈیسپریٹ سچویشن میں آپ ہیں, حال میں, پریزنٹ میں. ہم جو غم ہے نا وہ پریزنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو یو ہیو تھریٹ ٹو لائف, ڈارکنیس چاہیے ہوئی ہے, جس کو میلنکولی کہیں گے. ایگزیکٹلی, حضرت یونس علیہ السلام والا جو ہے نا, بالکل وہ اس ٹائم پریزنٹلی مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ان کو ہی ہیڈ تھریٹ ٹو لائف. ہیلتھ کا بھی ہو سکتا ہے, منی کا بھی ہو سکتا ہے, کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, انسان کو آتی ہیں ڈفرینٹ اس کی وجہ سے. لیکن جو یاس ہے نا, یاس, نا امیدی, ایسا ڈپریشن جس میں نا امیدی ہو جائے کہ یار میرا تو کچھ نہیں بن سکتا, مجھے تو نہ اللہ نے بھی چھوڑ دیا, اللہ بھی میرے کو بلا نہیں کرے گا, ہوپلیسنس. یہ چیز نا بلیم وردی ڈپریشن ہے کہ مسلمان اور مومن کبھی بھی اس حالت میں نہیں جا سکتا. یعنی ساری غموں اور حزن میں سے گزر سکتا ہے لیکن اس کو یأس کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل. اور یہ اکثر پروفٹس کے بارے میں ہے کہ جو ہم ہونا, حزن ہونا, غم ہونا, یہ پروفٹس کے بارے میں وہ سے گزرے. پھر اسف فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا, کہ کیا اپنی جان کو آپ ہلاک کر دیں گے اس چیز میں کہ وہ آپ کی بات پہ ایمان لے آئیں گے. آسفا کا جو ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا سورو ہونا کہ یار یہ بات سمجھ کیوں نہیں ہے میری, ایک اسٹیٹ میں چلے جانا کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. جیسے مدرس کو بچوں کے بارے میں ہوتا ہے وہ میرا ٹین ایج بچہ کیوں نہیں سمجھ رہا. بالکل, یہ اسف ہوتا ہے. سو ضیق صدر جو ہوتا ہے, اٹس ٹائٹنگ آف دا چیسٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایون دیکھیں, اب جو ہم جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن آپ کو ہو گیا, آپ کا تو ایمان ہی کمزور ہے. یعقوب علیہ السلام آپ دیکھیں, ان کو اسی ڈپریشن میں ایک طرح سے تھے کہ یوسف کو چھین لیا گیا, روتے رہے حتیٰ کہ آنکھیں چلی گئیں. ٹھیک ہے, اور کیا ان کا توکل نہیں تھا اللہ کے ذات پہ تھا؟ کیا وہ ایمان میں کمزور تھے؟ نہیں, ہر طرف وہ نبوت کے درجے پہ فائز تھے.
لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیسکلی آپ کسی بھی پاسٹ ایونٹ کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. ایک مسلمان مومن ڈپریشن میں جا سکتا ہے, لیکن وہ اسف والی سچویشن میں کبھی نہیں جا سکتا. اس لیے تو ہمیشہ بچوں کو کہتے رہے بوڑھے ہونے کے بعد بھی جو یوسف کو ڈھونڈو, اس کے بھائی کو ڈھونڈو. اچھا اسف یا یاس, یہ دونوں میں فرق ہے نا؟ بالکل. تو مسلمان اسف میں نہیں جا سکتا کبھی, یاس میں نہیں؟ مایوسی ہے. میں نے اسف کہہ دیا. ہاں اسف کہہ دیا. سوری, یاس جو ہے نا وہ مایوسی ہے. نہیں یاس ہی کہا تھا, ٹھیک کہا تھا. اچھا اسف آپ نے کہا تھا کہ غصے کیوں نہیں میری بات. ہاں ڈپریشن یا سورو کا اس طرح کا جو ہے نا وہ ہے کہ اس لیے تو ہم اللہ کے جو دعا کی نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یا اللہ میں فیوچر کی ڈپریشن سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور پاسٹ کے جو فیوچر کی انزائٹی سے پناہ مانگتا ہوں اور پاسٹ ڈپریشن سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو ہمیں ڈفرینٹ جو اللہ کے نبی کی جو احادیث ہے اور قرآن میں ہمیں ڈفرینٹ ملتا ہے کہ انبیاء ان سچویشن سے گزرے لیکن وہ ہوپلیسنس میں کبھی نہیں گئے. اچھا ہمارا جو ریلیجیس کراؤڈ ہے اس میں جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی, ان کے ہاں وہ ہر چیز کو, ہر قسم کے ڈپریشن کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار تم دین کی طرف موڑو, دین کی طرف آؤ. اس بات کو ہم شروع میں کر رہے تھے نا, پھر ہم نے ڈفرینشیشن کی کہ کلینکل اور نان کلینکل ڈپریشن میں فرق ہونا چاہیے. ایک کریٹیکل کوشچن میں تھاٹ بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم سیرہ میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ایون جو میڈیکل آپ کا ڈپریشن ہے یا کوئی ڈیزیز ہے اس کا علاج بھی اسپرچویلٹی سے کیا گیا. بالکل. جیسے ایٹ دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم there was a man who was mad, literally he was mentally ill, جس کو پلر کے ساتھ باندھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے. اور صحابی نے جا کے صرف 15 دنوں تک اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا. تو علاج میڈیکل نہیں ہو رہا لیکن بیماری اس کی میڈیکل تھی. بالکل. اور ٹرنز آؤٹ کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دس؟ بالکل دیکھیں نا, روح کے ساتھ بھی تعلق ہے, جنات کا افیکٹ بھی ہو سکتا ہے, شیاطین کا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے سارے اینگل سے دیکھنا اور اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا قرآن مجید کو, اور سورہ فاتحہ تو کہلاتی سورہ شفا. تو میرے تو خیال میں کہ میرے نظر اسکیزوفرینیا کنفرم جن پوزیشن, یہ میری رائے ہے, اینی ون کین ڈس ایگری ود ٹائپ آف اسکیزوفرینیا یا ہر, میرے تو خیال میں ہر, کیونکہ ہیلوسینیشن, جنات شیاطین جو ہے نا ہیلوسینیشنز کراتے ہیں. فرعون کے جو جادوگر تھے وہ ہیلوسینیشنز کرا رہے تھے, آنکھوں پہ جادو کرتے, اسپیشلی اینی ایلمنٹ جس کے بارے میں سائنس کچھ فائنڈنگ نہ کر پائے. جی نو سائنس کی ڈسکوری کچھ نہ ہو, اینڈ اٹس ٹرو اباؤٹ اسکیزوفرینیا. دے آر اسٹل ناٹ شیور کہ کیا ہو رہا ہے. مولیکولر لیول پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امبیلنس ہو رہا ہے ڈوپامین اور سیروٹونین کا, لیکن دے اسٹل ڈونٹ نو, دے آرنٹ شیور کس وجہ سے اسکیزوفرینیا. تو ڈیفینیٹلی رقیہ از ویری 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 امپورٹنٹ. لیکن along with رقیہ آپ ٹیسٹ بھی کرائیں اپنے کہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے, کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے. ڈائگنوز ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی کا توکل بہت زیادہ, ایمان بہت زیادہ ہے اور وہ رقیہ کی طرف ہی جا رہا ہے, تو یہ ایک الگ لیول آف توکل ہے. تو یہ اپنا نا توکل کی بات ہے. تقویٰ کہ if you have a lot of توکل, ٹھیک ہے, آپ بہت نیک اور متقی انسان ہیں, تو جو بڑی سے بڑی ڈیزیز بھی ہے وہ آپ رقیہ کر کے اللہ کے فضل اور کرم سے اس کو کیور کر سکتے ہیں. بالکل. اصل میں تو قرآن میں تو ہر چیز کی شفا ہے. ہر چیز کا مطلب ہر چیز ہے. ایون اسنیک بائٹ ہے, اسکارپین بائٹ ہے. وہ جو شخص ایک قبیلے کے سردار صحابہ گزر رہے, انہوں نے کہا ہماری ہیلپ کرو, تو جاؤ جاؤ تمہاری ہیلپ نہیں کرتے ہم, وہ چلے گئے. تو اسی کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا, اور جب لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ میں سے کوئی راقی ہے, تو انہوں نے کہا اب ہم چارج کریں گے, تم نے ہمیں ہیلپ نہیں کیا تھا نا. گئے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نا, النس فزیکل ہے, فزیکل ہے, میڈیکل النس ہے, اور علاج کہاں سے ہو رہا ہے؟ روحانی علاج ہو رہا ہے, یعنی قرآن سے علاج ہو رہا ہے. تو اللہ کے میرے پاس کہا کہ یا رسول اللہ, یہ ہمیں بھیڑ بکریاں ملی حلال ہے. انہوں نے کہا بالکل حلال ہے, بلکہ میرا بھی اس میں حصہ رکھو. ٹھیک ہے, صحیح نریشن ہے. تو بات یہ ہے کہ ایون ہمارے جاننے والے ہیں, ان کو کینسر تھا, ٹھیک ہے, اور کہتے تھے جب ان کو ڈائگنوز نہیں ہوا تھا, کہتے مجھے عجیب سی بو آتی تھی, اور مے بی اٹ واز اے برین ٹیومر, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا میں ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر دوبارہ سے وہ کچھ ٹائم بعد آتی تھی وہ, ٹھیک ہے. تو قرآن کہتے یہ کیسے ہوتا, پھر شروع میں سمجھا کہ مجھے جن ہے یہ, تو نے کہا قرآن تو صرف جنات کی شفا نہیں ہے, ٹیومرز ہوں, مختلف چیزیں ہوں, اور آپ ٹیسٹ کریں کہ ڈفرنٹ ہاسپٹل میں سورہ رحمان کو قرآن کی ڈفرنٹ ان کو پلے کیا گیا, اینڈ دے گاٹ ڈفرنٹ ریزلٹس. سبحان اللہ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو رقیہ ہے, ایون قرآن نہ بھی ہو, حدیث دعا میں شیخ آپ اردو کی دعا مانگ رہے ہیں, اس میں شفا ہے. آپ کو فزیکل ڈیزیز ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ فزیکلی ایل تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اردو کے پشتو کے الفاظ بولے,
اور وہ ٹھیک ہو گئے. بالکل. سو نیور ایور ٹیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویشن اینڈ تھنک کہ سائیکاٹرسٹ کے پاس علاج ہے. ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے. بالکل. پیراڈول کھانے سے پہلے بھی نا اللہ سے کہتا ہے یا اللہ شفا تو نے دینی ہے, یہ تو میں ایز اے اسباب استعمال کروں. اور مسلمان صرف دعا پہ رلائی نہیں کرتا بلکہ اس کو پورے کرنے کے لیے اسباب بھی کرتا ہے.